خدایا جو روکتے ہیں اور ان کے پاس توفیق ہے اور خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے خزانے تباہ کر دے، اللہ ان کے بینک بیلنس جلدی منجمد کر لے، اور خدایا ان کو آفات اور بلاؤں سے دوچار کر۔ یہ ملائک کی دعا ہے، میری نہیں ہے، میری تشریح ہے۔ دیکھو ایک فقیر اپنے کن کشکول میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں سخی ہوتا ہے، مزاج سخاوت، اور ایک بادشاہ تخت بادشاہت پر کنجوس ہو سکتا ہے، بادشاہ خرچ نہیں کرتا، ملک خفا، وزراء خفا، رعایا تنگ، اور ایک فقیر ہے جو اس کو ملا ہے وہ لا کر کے آدھا اپنے بچوں کو دے دیا، آدھا کسی مسکین فقیر کو دے دیا۔ نی منانے گر خورد مرد خدا، بزل درویشاں کو ند نیمی دیگر، بادشاہاں گر بگیرد ملکرا، ہم چنا در بند اکلیمی دیگر۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنی عالمہ فقیہ بیٹی زیب النساء کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑے پر بیٹھے تھے، دیکھا کہ ایک فقیر بھیک مانگ کر اور وہ ریزگاری گن رہا ہے، ایک آنا، دو آنے، تین آنے، چار، چھ، طرح ڈیر لگائے، ادھر 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 گن رہا ہے۔ ان کو کیا پتا ہے کہ بادشاہ ہو، بادشاہ کی بیٹی۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھے بیٹی، اس غریب کو ان چند ٹکوں کے لیے سارا وقت گزارا ہے۔ تو بیٹی نے اس کو کہا یہ دنیا کا فقیر ہے اور آخرت کے فقراء اور ہوں گے۔ تو اورنگزیب نے پوچھا کہ آخرت کا فقیر کون ہوگا؟ کہ جن کے پاس خزانے ہیں اور دین پر خرچ نہیں کرتے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ کسی موقع پر زیب النساء نے بخل دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کوشش بہت کرتا ہوں کہ کہیں کنجوسی اور بخل نہ ہو۔ تو بیٹی نے کہا یہ کافی نہیں ہے، سلطنت کے عمائدین سے مشاورت ضروری ہے کہ ہمیں کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ مالداران کو علماء اور بزرگوں سے دریافت کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا سرمایہ، یہ ہماری پونجی، یہ ہمارے فوائد، آپ کہاں مناسب سمجھتے ہیں کہاں خرچ کریں، تب جا کے نجات ہوگی۔ جس طرح نماز ان کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، واعظ اور نصیحت سے آپ بنتے ہیں، اس طرح مال دولت بھی ان کے حکم اور مشورے پر قربان کر لیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کا قانون ہمیشہ بردباری کا ہوتا ہے، تحمل کا ہوتا ہے۔ طالب علم جانتے ہیں کہ وَمِمَّا اصل میں ہے وَمِن مَا، یعنی اس مال میں سے کچھ زکوٰۃ ہے تو عشر اور نصف العشر ہے، 2.5%۔ بارانی زمین اور نہری زمین کا فرق کر لیا گیا۔ فطرہ ہے تو معونت الراس مقرر ہے، بھئی 2.25 کلو گندم ہے یا کشمش ہے یا جو ہے 4 کلو 4.5 کلو یا کھجور ہے 4 کلو 3.5 کلو، ایک حد مقرر ہے۔ قربانی ہے ایک گائے کا حصہ کافی ہے، ایک بکرا کافی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کو کہتے ہیں قانون تحمل، ایک ایسا ضابطہ بنانا کہ لوگ اٹھا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ سارا دینا پڑے گا تو لوگوں کو مشکلات پیش آ جاتی۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو بندوں کے لیے غیر متحمل ہو۔ تمام قوانین و ہدایات اور تعلیمات تحمل کہلائے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جس میں سے یہ خرچ کرتے، جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے۔ دیکھو رزقناہم کو مقدم کیا اور ينفقون کو مؤخر کیا، اشارہ ہے کہ احسان میرا ہے جو دیا ہے، نہ دیتا تم کیا خرچ کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ابوبکر صدیق سارا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان اتنا لے آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے
اور عثمان لا لا کے درہم و دینار ڈالتے تھے، ادھر اور ادھر گرنے لگے. تو حضرت نے فرمایا یا عثمان لو لم تعمل بعد هذا لکفا لک، عثمان اگر آج کے بعد کوئی اور نیکی نہ کرے یہی نیکی کافی مغفرت کے لیے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جذباتی باتیں نہیں کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نبی وحی کا پابند ہوتا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی ومما رزقناهم ينفقون. علماء لکھتے ہیں اس میں جوانی بھی شامل ہے، صحت بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، علم بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے توفیق. کوئی ہمارا احسان ہے کہ 8 سوا 8 بجے سے بیٹھ کر 12:30 1 تک بیٹھے رہیں گے، یہ تو خدا کا احسان ہے. رزقناہم، جس نے ہمیں یہ دولت، یہ موقع، یہ توفیق ارزانی فرمائی ہے، اس کا احسان اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے. ترمذی شریف کے اندر انس کی روایت ہے لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا حتی یسأل عن 4 4 یا 5 سوالات ہوں گے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں فنا کی ہے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. وان علمہ ماذا عمل بہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا عمل کیا تھا. وان مالہ وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کس چیز میں پرانی ہو گئی تھی. وان مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی ہے آپ کو. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی ہے آپ کو. انزل الیک، یہ ماں کو عام رکھا ہے، ورنہ یوں کہا جا سکتا تھا والذین یؤمنون بالقرآن. وحی صرف قرآن کا نام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، زندگی، سنت، سیرت، یہ سب وحی ہے. اس عموم کے لیے فرمایا ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے. دیکھو آپ سے پہلے 3 کتابیں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور 100 کے قریب صحیفے آئے ہیں، تب جا کر کے وما انزل من قبلک کا مصداق بنا ہے. تو جس طرح وما انزل من قبلک میں عموم ہے، اس سے پہلے ما انزل الیک کے اندر بھی عموم ہوگا. ما انزل من قبلک میں صرف توریت مراد نہیں، صرف زبور مراد نہیں، صرف انجیل مراد نہیں، صرف صحائف مراد نہیں، سب مراد ہے. تو وما انزل الیک میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع وہی مراد ہے، قرآن اور غیر قرآن. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا یہ لوگ یقین کرتے ہیں.